ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، یہ دنیا جس میں ہم نے سکون تلاش کیا، وہی دنیا ہمارے لیے درد علم کا سبب بن گئی۔ ہر راستہ ادھورا، ہر خواہش نامکمل، اور ہر امید ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر آپا کا ذکر وہ واحد سہارا ہے جو دل کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یا حبیب خدا، ہم گناہوں کی دلدل میں پھن سے ہوئے کمزور لوگ ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہماری عبادات میں خشوع کی کمی ہے، مگر پھر بھی دل کے اندر ایک چراغ روشن ہے جو آپ کی محبت سے جل رہا ہے۔ جب دنیا ہمیں مایوس کرتی ہے تو آپ کی سیرت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، جب لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی یاد ہمیں سنبھال لیتی ہے۔ یا نبی رحمت، ہم نے اس دنیا میں بہت کچھ آزمایا، دولت بھی دیکھی، رشتے بھی دیکھے، خوشیاں بھی دیکھے، مگر دل کو وہ سکون کبھی نہ ملا جو آپ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ دل بار بار آپ کے روضہ اقدس کی حاضری کا خواہش مند رہتا ہے، آنکھیں مدینہ منورہ کی حاضری کے خواب دیکھتی ہیں، اور روح ہر لمحہ آپ کہ در کی طرف کھنچی چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، مگر آپ کی قیمت ہونے کا شرف ہمیں ہر حال میں امید دلاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف نفسی کا عالم ہوگا، تب آپ اپنی امت کو یاد فرمائیں گے اور فرمائیں گے یہ میری امت ہے۔ یہی ایک جملہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یا نبی کریم، دل بہت تھک چکا ہے، دنیا کے لوگوں کی بے رخی نے ہمیں توڑ دیا ہے، مگر آپ کی محبت نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا نام آنسوؤں کے ساتھ لبوں پر آتا ہے، اور دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ امید کے ہوتے ہیں، امید آپ کی شفاعت کی۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے در کے سائل ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں، بس ایک ٹوٹی ہوئی محبت ہے جو آگ کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، مگر یہ یقین ہے کہ آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یا حبیب خدا، ہمیں اپنی امت میں شامل رکھنا، ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود محروم نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن اپنے دامن شفاعت میں جگہ دینا۔ ہماری یہ فریاد ہر لمحہ دل سے نکلتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، یا نبی، ہم اپنے عشق میں زندہ رکھیں، اپنے ذکر میں رکھیں، اور اپنے دیدار کے قابل بنا دیں۔ آمین۔ یا رسول اللہ، آپ کے بغیر یہ دل ادھورا ہے۔ یا رسول اللہ، کاش میں بھی آپ کے در اقدس کا خاک نشین غلام ہوتا، کاش میری قسمت میں بھی مدینہ منورہ کی حاضری لکھی جاتی، کاش میری
آنکھیں بھی روزے اقدس کے انوار سے ہمیشہ منور رہتے ہیں، اور میری زندگی بھی آپ سکی محبت میں بسر ہوتی۔ یا نبی کریم، میں گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ایک نہایت کمزور اور بے بس انتی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میرے اعمال ایسے نہیں کہ آپ کے حضور پیش کیے جا سکیں، نہ میری عبادتیں کامل ہیں اور نہ ہی میری نیکیاں قابل قبول ہونے کے لائق محسوس ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود میرے دل میں ایک سچی محبت اور ایک بے چین تڑپ ضرور ہے، جو ہر لمحہ آپ ہی کی طرف کھینچتی ہے۔ میری ہر سانس آپ کے ذکر سے روشن ہے، اور میری ہر دھڑکن آپ کے عشق سے آباد ہے۔ پھر بھی میں اپنے حال پر شرمندہ اور ناد مہتا ہوں۔ مدینہ منورہ کا تصور جب دل کے آئینے میں اترتا ہے تو آنکھوں کے سامنے نور کا ایک جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ سبز گنبد کی جھلک دل کو بے قرار کر دیتی ہے، وہ پاکیزہ فضا، وہ نورانی گلیاں، وہ رحمتوں سے بھرا ہوا شہر دل کو یوں اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ رہا ہو۔ دل کہتا ہے یا رسول اللہ، میں کب آپ کے شہر کی ہوا میں سانس لوں گا، کب آپ کے در کی خاک میری پیشانی کا نصیب بنے گی، کب وہ گھڑی آئے گی جب میری آنکھیں آپ کے روزے اقدس کو دیکھ سکیں گی۔ یا حبیب اللہ، میری زندگی گناہوں، غفلتوں اور نافرمانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، مگر آپ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بے پایہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اسی امید پر زندہ ہوں کہ شاید میری بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جائے، شاید میری بخشش کا پروانہ بھی لکھ دیا جائے، شاید قیامت کے دن آپ کی شفاعت میرے کام آ جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتی ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی آپ کی رحمت یاد آتی ہے تو امید کا چراغ پھر سے روشن ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو ان لوگوں کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو تکلیف دی، پتھر برسائے اور دشمنی کی انتہا کی، تو پھر ایک ادنا سا گناہگار ان کی کیسے آپ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ یا نبی کریم، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری پوری زندگی آپ کی محبت میں گزرے، میری زبان ہر وقت درود شریف پڑھتی رہے، میرا دل ہر لمحہ آپ کے عشق سے منور رہے، میری آنکھیں آپ کے ذکر پر ہمیشہ نم رہی، اور میری موت بھی آپ کے نام پر آئے۔ میری قبر تنہائی میں آپ کی شفاعت کے نور سے روشن ہو
قیامت کے دن مجھے آپ کی امت میں شامل کر لیا جائے یا رسول اللہ۔ میں دنیا کی شور فتنوں اور بے سکونی سے تھک چکا ہوں، اب میرا دل صرف آپ کی در کی غلامی چاہتا ہے، نہ مجھے